بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ اس سے صرف معذورین مستثنی ہوں گے، اس لیے کہ اندھے پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ جہاد کے لیے نہ نکلے، اسی طرح لنگڑے پر بھی گناہ نہیں، اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے اگر وہ اطاعت پر قائم ہوں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہے گا، اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو روگردانی کرے گا اسے وہ دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اس وقت اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر طمانینت اتار دی اور ان کو ایسی فتح عطا فرما دی جو ان قریب ظاہر ہونے والی ہے، اور بہت سی غنیمتیں بھی جن کو وہ حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ ایمان والو، اللہ نے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ تم سے کیا ہے جو تم حاصل کرو گے، سو یہ پہلی فتح کے غنائم تو اس نے فوری طور پر تمہیں عطا کر دیے ہیں، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے ہیں کہ یہ موجب طمانینت ہو اور ایمان والوں کے لیے خدا کی نصرت کی ایک نشانی بن جائے، اور وہ تم کو سیدھی راہ کی ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ ایک فتح اور بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، مگر اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ یہ منکرین جن سے تم معاہدہ کر کے آئے ہو، اگر اس موقع پر تم سے جنگ کرتے تو ضرور پیٹھ پھیرتے، پھر اپنے لیے کوئی حامی اور کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم
ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے خدا کے پیغمبر کا انکار کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا کہ وہیں کھڑے رہ جائیں اور اپنی جگہ پر نہ پہنچنے پائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مکہ میں اس وقت ایسے مومن مرد اور ایسی مومنہ عورتیں نہ ہوتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے کہ حملہ کرتے تو روند ڈالتے، پھر ان کے باعث تم پر بے خبری میں الزام آ جاتا تو ہم جنگ کی اجازت دے دیتے، لیکن ہم نے اس لیے اجازت نہیں دی کہ اللہ جس کو چاہے ایمان کی توفیق دے اور اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ان میں سے منکرین کو دردناک عذاب سے دوچار کر دیتے۔ اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ اس وقت کو یاد رکھو جب ان منکروں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کر لی، زمانہ جاہلیت کی سی حمیت، تو اللہ نے اپنے رسول پر اور اس کے ماننے والوں پر اپنی تمانیت نازل فرمائی اور انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا، اور وہ اس کے حقدار اور اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اس لیے مطمئن رہو ایمان والو، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا تھا۔ بے شک اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے پورے امن کے ساتھ، اس طرح کہ اپنے سر منڈواؤ گے اور بال کتراؤ گے، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ بس اتنی بات تھی کہ اللہ نے جان لیا جو تم نے نہیں جانا، تو اس سے پہلے اس نے ایک قریبی فتح تمہیں عطا فرما دی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر وہ اس کو غالب کر دے۔ یہ ہو کر رہنا ہے اور اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم ان کو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں رکوع و سجود میں سرگرم دیکھو گے۔ ان کی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے ہے، یہ ان کی تمثیل تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔
بونے والوں کے دلوں کو موہتی ہے کہ منکروں کے دل ان سے جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔